کیسا لگ رہا ہے آپ کو گولڈ میڈل جیت کر؟ بڑی اچیومنٹ ہے، آپ کیا فیل کر رہی ہیں؟ Obviously, like I'm feeling very proud. پچھلے 2 سال میں جو کوچ اور میں نے دماغ نہیں چل رہا میرا بٹ کھانا بنانا کون سا جانتی ہیں؟ میں آملیٹ بناتی ہوں، دال بھی بنا سکتی ہوں، پیزا بھی میں نے پچھلے مہینے بنانا سیکھا ہے. بن گیا تھا؟ بن گیا تھا، میں کھا نہیں سکتی تھی. یعنی کہ وہ بات نیم حکیم خطرہ جان. آپ نے کتنی اسٹوڈنٹ تیار کی اس چیز کے لیے؟ اور ابھی فی الحال میں فائٹرز کی ٹریننگ نہیں کرتی، میں بس جو ہیلتھ اینڈ فٹنس انتھوزیسٹ سے ان کی ٹریننگ کرواتی ہوں. آپ کیا دیکھتی ہیں ہمارے ملک میں جو مسئلے مسائل ہیں؟ ہم سارے مسئلے مسائل کی باتیں کریں تو ہم کل تک بیٹھے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ وارث، اور آج ہمارے ساتھ پہلے کی طرح بہت ہی خاص مہمان ہے جو کہ MMA کے اندر گولڈ میڈل جیت کر آئی ہیں اور قوم کی بیٹی ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے 16 کنٹری جس میں MMA کے اندر حصہ لے رہے تھے اور وہاں سے گولڈ میڈل جیتا ہے. یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. ہمارے ساتھ ہیں ایمان فیصل خان، جن کا تعلق کراچی سے ہے، اور کراچی سے یہ لاہور کمپٹیشن کے اندر حصہ لینے کے لیے آئیں. MMA کے اندر انہوں نے حصہ لیا اور گولڈ میڈل پاکستان کے نام کیا. یہ بہت اعزاز کی بات ہے. تو پہلے تو ہم ایمان کو مبارکباد دیں گے. ایمان، آپ کو بہت بہت مبارک. تھینک یو ویری مچ. کیسا لگ رہا ہے آپ کو گولڈ میڈل جیت کر؟ یہ بڑی اچیومنٹ ہے، آپ کیا فیل کر رہی ہیں؟ Obviously, like I'm feeling very proud. یہ پچھلے 2 سال سے میں 3-4 IMF کمپٹیشنز میں حصہ لیا ہے، اور دوسری بار میں نے میڈل جیتا ہے. پہلی بار مجھے برونز میڈل حاصل ہوا ہے، اس دفعہ الحمدللہ گولڈ جیتا ہے میں نے. اینڈ اٹس آل بیکاز آف دا ہارڈ ورک. پچھلے 2 سال میں جو اٹس آل بیکاز آف دا ہارڈ ورک دیٹ مائی کوچ اینڈ آئی پٹ ان ٹو ون دس گولڈ میڈل. اچھا، پہلا جو میڈل آپ نے کس جگہ جیتا تھا؟ یہ پچھلے آئی تھنک سال کی ایشین چیمپئن شپ میں جو تاجکستان میں ہوسٹ ہوا تھا، وہاں جیتا تھا میں نے. برونز میڈل جیتا تھا. ایشیا میں آپ پہلے بھی برونز میڈل جیت چکی ہیں؟ جی، یہی ایشین چیمپئن شپ تھی مگر پچھلے سال کی. پچھلے سال کی کہاں پہ ہوئی تھی؟ تاجکستان میں. تاجکستان میں. تو آگے آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، گول کیا ہے آپ کا زندگی کا، کہ کیا آپ کرنا چاہتی ہیں؟ آئی مین لائک موسٹ پاکستانی ایتھلیٹس میں چاہتی ہوں کہ میں پاکستان کا نام روشن کروں انٹرنیشنل اسٹیج پہ. الحمدللہ میری بہت فائٹس ہوئی ہیں پاکستان میں پاکستانی کھلاڑیوں کے خلاف. اینڈ آئی تھنک اب مجھے زیادہ انٹرنیشنل کمپٹیشنز چاہیے، مجھے ٹفر کمپٹیشنز چاہیے تاکہ میں پاکستان کا نام اور بھی روشن کروں انشاءاللہ. اسٹارٹ میں مشکلات تو بہت آئی ہوں گی، ظاہر ہے کہ میل فیمیل میں یہ فرق ہمارے پاکستان میں ہے، اور ایک مذہبی مسئلہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ فیملیز میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی تھی اس طرح کہ روک ٹوک؟ انیشلی جب میں نے 2018 میں شروع کیا تھا تو میں نے ہابی کی طرح شروع کیا تھا، اور پھر 2021 میں نے لائک فائٹنگ شروع کی تھی، کمپٹیشن شروع کی تھی. تو اس وقت میرے ماں باپ انہوں نے کہا تھا کہ آپ بس ہابی رکھیں، آپ بس ویسے ہی شوق میں کریں. مگر میں بھی تھوڑی ڈھیٹ ہوں، تو میں نے کہا نہیں، مجھے یہ کرنا ہے، آئی ول ڈو اٹ. سو میں نے بس لائک I just put in hard work. اور پھر ماما ابا نے دیکھا کہ میں کمپٹیشنز جیت رہی ہوں، میں اپنا نام بنا رہی ہوں اس اسپورٹ میں، تو پھر وہ انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا تھا. تو جب آپ نے اسٹارٹ لیا تو کہاں سے اسٹارٹ لیا؟ جب میں کالج میں تھی میں آرٹس پڑھ رہی تھی، مگر مجھے تھوڑا بہت لائک دیکھنے باکسنگ کا MMA دیکھنے کا شوق تھا. تو میں نے سیلف ڈیفینس سے شروع کیا تھا. کراو ماگا ایک نام ہے مارشل آرٹ اسٹائل کا، تو وہاں سے شروع کی تھی میں نے. پھر 2018 میں جب میں پاکستان آئی تھی لنڈن سے، میں نے کوچ رضوان کے ساتھ K7 کے ساتھ کک باکسنگ شروع کی تھی. اس وقت مجھے مطلب I fell in love with the sport, I fell in love with the game.
بس دیکھنے سے زیادہ کھیلنے کا مزہ آیا تھا. سو وہاں سے بس آج تک اٹس جسٹ بین ون اپورڈ سلوپ. MMA کے لیے کون کون سے اسٹائل میں آپ نے؟ اچھا بہت لائک MMA از این امبریلا ٹرم. ان میں سے میں نے باکسنگ کی ہے, کک باکسنگ کی ہے, موائے تھائی کی ہے, جو جٹسو کی ہے, ریسلنگ کی ہے, تھوڑی سی جوڈو بھی جوڈو کے مووز بھی ایڈ کیے ہیں. یہ سب کچھ سیکھنا پڑتا ہے بیکاز MMA از اے مکس مارشل آرٹ اسٹائل. تو آپ کو ہر اسٹائل میں تھوڑا سا پروفیشنٹ ہونا ہے. آپ ایک چیز میں اسپیشلائز کر سکتے ہیں, جیسے میں نے کک باکسنگ میں شروع کی تھی مگر میں وہاں سے میں نے کشتی بھی سیکھا, جوجتسو بھی سیکھا, اور وہ اسٹائل تھوڑا سا مکس ہو کر اپنا اسٹائل بن گیا. اچھا, یہ آپ کا خاص اپنا اسٹائل بن گیا. ابھی پاکستان میں تو اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گی؟ پاکستان کے اندر آگے ٹریننگ کریں گی آپ یا باہر جا کے ٹریننگ کریں گی؟ کیا کریں گی آپ؟ آئی تھنک پچھلے 3 سے 5 سال میں لائک بہت پروگریس آیا ہے MMA میں. 5 سال سے پہلے کوئی خواتین نہیں تھی اس اسپورٹ میں. کمپٹیشنز بھی بہت لائک کم تھی. اب الحمدللہ کمپٹیشنز بھی بڑھ رہے ہیں, کھلاڑیوں بھی بڑھ رہے ہیں. جیسے نیشنل فائٹنگ ٹورنامنٹ جو ہر سال ہوتی ہے, وہ ایمیچور ایتھلیٹس کو ایک پلیٹ فارم دیتی ہے. اسپانسرشپ ان کو مطلب پرائز منی بھی دیتے ہیں تاکہ وہ موٹیویٹ ہوئیں, وہ واپس آئیں, اپنا ٹریننگ بھی فنڈ کریں خود ہی. تو پچھلے 5 سال میں بہت ترقی ہوئی ہے اسپورٹ میں, اینڈ آئی تھنک کہ اگلے 5 سال میں زیادہ ترقی انشاءاللہ ہوئے گی. مگر اگر ہمیں انٹرنیشنل کھلاڑیوں کے لیول پر آنا ہے تو ہمیں انٹرنیشنل اسٹائلز, انٹرنیشنل ٹریننگ میتھڈز اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو اگر ہم ایک انٹرنیشنل ٹرینر کو پاکستان بلائیں, یا اگر فنڈز ہوئیں, اگر اسپانسرشپ ہم حاصل کر سکیں تاکہ ہم باہر جا کر ٹریننگ کر سکیں, تو ہمیں واپس آ کر ایک دوسرے کو سکھانا چاہیے. کیونکہ پاکستان لائک میری ترقی پاکستان کی ترقی ہوتی ہے. جب آپ نے پہلا میڈل جیتا ایشین چیمپئن شپ کے اندر, تو وہاں سے کوئی آپ کو کیش انعام ملا؟ زیادہ تر یہ ایمیچور ٹورنامنٹس میں وہ کیش پرائزز نہیں ہوتی ہیں. الحمدللہ پاکستان میں تو ایمیچور پرو کیش پرائزز ہوتی ہیں, مگر انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں نہیں ہوتی. تو میں نے برانز میڈل جیتا مگر کوئی کیش پرائز نہیں تھا اس کے ساتھ. اچھا, اس کے جب آپ جیت کر آئیے یہاں پہ آپ کی وہ فیڈریشن ہے یہاں پہ؟ ایک پاکستان MMA فیڈریشن ہے جو ہمیں رجسٹر کرواتی ہے یہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کے لیے, وہ بھیجتی بھی ہے ہمیں. بٹ پاکستان MMA فیڈریشن. تو وہ کچھ آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہے اس حوالے سے کہ آپ باہر جا رہے ہیں تو کوئی ٹکٹ یا باقی جو ایکسپینسو ہوتے ہیں اس میں کچھ؟ جی, یہ 1-2 جو IMMAF ٹورنامنٹس ہوئی ہیں انہوں نے 1 دفعہ 2 دفعہ اسپانسر تو کیا ہے. اس دفعہ بھی جو ایشین چیمپئن شپ جو ابھی کل ختم ہوئی تھی, پاک MMA فیڈریشن نے مجھے اسپانسر بھی کیا تھا. انہوں نے تمام پاکستانی ایتھلیٹس کو بھی اسپانسر کیا تھا. تو آئی ایم ویری تھینکفل فار دیم فار دس میٹر. تو اس کے لیے پاکستان کے اندر MMA کی فائٹ کی تیاری کے لیے کیمپ لگتے ہیں؟ جی ضرور. ابھی 1.5 مہینہ 2 مہینے پہلے ہماری کیمپ شروع ہو جاتی ہے. ویسے تو یہ جس اسپورٹ میں ہم ہیں ہم پورا سال کام کرتے رہتے ہیں, تاکہ ہم جو 1-2 مہینے پہلے جو کام کرتے ہیں وہ ریویژن کے طور پر ہوتی ہے, مگر ہم پورا سال کام کرتے رہتے ہیں. آپ کا جو یہاں پہ کمپٹیشن ہوا ہے, جی, آپ کے مد مقابل جو لڑکی وہ کہاں کی تھی؟ وہ قزاقستان سے آئی تھی. اچھا, وہ تو بڑے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑے ہی وہ ہارڈ ورک ہیں اور ہارڈ ورکر ہیں, اور لڑکیاں ان کی مردوں کی طرح وہ لڑ رہی ہوتی ہیں, تو آپ کو مشکل تو بہت پیش آئی ہوگی. ہم بھی مرد کی طرح لڑتے ہیں. ہم ٹریننگ مردوں سے ہی کرتے ہیں. اتنا ہمارے لیول تک اتنے زیادہ لڑکیاں نہیں ہیں ابھی شامل نہیں ہیں. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اگلے 5 سال تک اس لیول تک آئیں لڑکیاں, بٹ ابھی فی الحال نہیں ہے. تو میں لڑکوں کے ساتھ ٹریننگ کرتی ہوں, لڑکوں کے ساتھ کشتی سب کچھ کرتی ہوں. لڑکوں کو پھینٹی لگاتی ہو آپ؟
मार खाती हो? दोनों 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 आई चीज़ें। थिंक एक हेल्थी बैलेंस है। पहली बात तो ये पूछूंगा, आपकी कौन सी वेट के अंदर फाइट हुई? मेरी फ्लाई वेट जो कहते हैं, फ्लाई वेट कैटेगरी के अंदर फाइट हुई है, जो 56.7 किलोज या 125 पाउंड्स होती है। अच्छा, इसमें कितना मार्जिन होता है कि लाइक बंदा है 50 केजी का, तो उसमें कितना फ़र्क हो सकता है? बाद सम टाइम ऐसा होता है कि 51 52 के 1-2 केजी का मार्जिन होता है, इसमें मार्जिन है? तो हमारा एक रेंज होता है, समझो फ्लाई वेट 54 से 56.7 किलोज तक होता है तकरीबन आसपास, मगर आप 56.7 के नीचे हो सकते हैं थोड़ा बहुत, मगर 56.7 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर मैं 56.8 का वेट देती तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाती। और इसमें जब आप फाइट खेल रहे होते हैं, कितने मिनट का राउंड होता है इसका? 3 मिनट का राउंड होता है और 1 मिनट का रेस्ट दिया जाता है बीच में, और 3 राउंड्स का फाइट है। अच्छा, 3। जी। अगर नॉकआउट हो गया तो वो तो पहले राउंड में ही जा सकता है, एंड तक फैसला नहीं होता, तो फिर क्या करते हैं आप लोग? एक नॉकआउट होता है जो मतलब खिलाड़ी सो जाता है, यू नो, लाइक हिज और हर हेड हिट्स द मैट, तो रेफरी रोक देता है। एक सबमिशन होता है जिससे मैं जीती हूँ, मतलब आपने एक लॉक लगाया है, जैसे आर्म को हाइपर एक्सटेंड किया है, गर्दन पर चोक लगाई है, और खिलाड़ी या तो पास आउट हुआ है या टैप आउट किया है, तो वो सबमिशन होता है। और अगर इनमें से कोई फिनिश नहीं आती तो फिर डिसीजन पर जाती है। अच्छा, अगर किसी को पंच लगा, ब्लीडिंग हो गई, तो वो प्लेयर खेलना चाह रहा है, उसको खेलने दिया जाता है? इट डिपेंड्स कि कितनी ब्लीडिंग हो रही है, कट कितनी डीप है। मोस्ट खिलाड़ी हमेशा कहेंगे कि हम खेल सकते हैं, मैं खेलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मगर अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो वो डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर असेस करेंगे। फाइट रोक दी जाती है? वो टाइम आउट, रेफरी टाइम आउट कहते हैं, और फिर डॉक्टर असेस करते हैं। अगर आपने किसी को लॉक लगाया, बंदी आपके काबू आ गई, ठीक है, तो उसका सांस बंद हो गया, तो उसका क्या तरीकाकार है? वो आगे फाइट नहीं करना चाहती, वो मैट को हिट करेगी या कोई इशारा होता है इसके लिए भी? देखिए, एमेच्योर टूर्नामेंट्स में रेफरीज और डॉक्टर्स फाइट्स जल्दी रोक देते हैं, बिकॉज तमाम खिलाड़ियों जवान होते हैं, उनका करियर एमेच्योर में सेफ्टी का सबसे बड़ा फोकस होता है, तो वो जल्दी फाइट रोक देते हैं। देखिए, अगर 3-4 पंचेस लग रहे हैं और एथलीट वापस फाइट नहीं करी तो वो रेफरी रोक देता है। प्रोफेशनल जो नेक्स्ट लेवल की गेम होती है, उनमें से ज़्यादा पंचेस लगती हैं, ज़्यादा खून भी निकलता है, रेफरी इतने जल्दी नहीं रोक लेता है, तो डेंजर ज़्यादा है। एमेच्योर जैसे IMMAF एमेच्योर टूर्नामेंट है, उसमें सेफ्टी सबसे बड़ा फोकस होता है। आप कराची में ट्रेनिंग करती हैं, वहाँ पे गर्मी बहुत होती है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? कराची की भी गर्मी ज़्यादा होती है, लाहौर की भी होती है ज़्यादा। वहाँ आई थिंक कराची में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, स्वेट इवेपोरेट नहीं होता इतनी जल्दी, तो बॉडी थोड़ी लाइक कूल डाउन नहीं होती बॉडी। ओके। सो इट्स लाइक हाइड्रेशन को देखना पड़ता है, कूलिंग को थोड़ा सा देखना पड़ता है। अच्छा, ट्रेनिंग आपको क्या क्या करनी पड़ती है डेली जो है, क्या इसका आपका टाइम टेबल होता है? मैं कोच भी हूँ, तो मोस्ट ऑफ माई डे गोज़ इनटू ट्रेनिंग पीपल, ट्रेनिंग माई क्लाइंट्स। मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करवाती हूँ लोगों को, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स करवाती हूँ लोगों को। दिन में 1-2 दफ़ा मैं खुद ही ट्रेनिंग भी करती हूँ, अपने कोच के साथ ट्रेनिंग करती हूँ, फिर अलग से मैं एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग सेशन भी करती हूँ। थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं खाना खाने का, रेस्ट करने का। अच्छा, खाने की बात आ गई, तो खाने में आप क्या पसंद करती हैं? पूरे साल ट्रेनिंग करते रहते हैं फ़ाइट के लिए, तो उसी तरह मैं खाना भी मोस्टली हेल्थी खाती हूँ। सवाए लाइक आई मीन फ़ाइट कैंप के बाहर अगर मुझे 1-2 बर्गर पिज़्ज़ा खाना है मैं खा लेती हूँ, मगर फ़ाइट कैंप के दौरान बिल्कुल साफ़ खाती हूँ, चिकन, वेजिटेबल्स, राइस, बिल्कुल हेल्थी खाती हूँ, मगर मोस्ट ऑफ द ईयर मैं हेल्थी खाना खाती हूँ। देसी खाना या फास्ट फूड? नहीं, देसी खाना भी खा लेती हूँ, बस ऑयल थोड़ा सा कम रखती हूँ। अच्छा, खाना बनाना कौन सा जानती है? मैं ऑमलेट बनाती हूँ, दाल भी बना सकती हूँ, बर्गर्स भी बना सकती हूँ,
پیزا ابھی میں نے پچھلے مہینے بنانا سیکھا ہے. بن گیا تھا؟ بن گیا تھا, میں کھا نہیں سکتی تھی. یعنی کہ وہ بات نیم حکیم خطرہ جان. نہیں, میں ویٹ کٹ پہ تھی تو میں خود ہی نہیں کھا سکتی, ماما کو کھلایا تھا. اچھا, بنایا خود بنایا, یعنی آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے بیسکلی. یہ تو اسپورٹس والوں کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم یہ چیز کھانی ہے, یہ نہیں کھانی. یہ اچھی بات ہے, آپ اپنے ویٹ کو مینٹین رکھتے ہیں, کیلریز کو دیکھ کے چلتے ہیں کہ ہم نے یہ کھانی ہے, اتنی برن کرنی ہے, اچھی بات ہے. فیملی میں جب آپ جیتی تو وہ لوگ کیا فیل کر رہے تھے؟ میری ماما تھی ارینا میں. میری ماما میری نمبر 1 فین ہے, سب سے بڑی سپورٹر میری ماما ہے. تو وہ ہر کمپٹیشن پہ آتی ہے میرے ساتھ, تو وہ بھی تھی الحمدللہ ارینا میں میرے ساتھ کل. اور وہ مطلب چیخیں مار مار کے اس کا مطلب آواز چل گئی تھی, گلا خراب ہو گیا. گلا خراب ہو گیا تھا. تو یہ تو بڑی بات ہے کہ آپ کی والدہ آپ کو سپورٹ کرتی. ابا بھی سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, ابا بھی سپورٹ کرتے ہیں. کہیں ابا کو باکسر تو نہیں رہے؟ نہیں. اچھا, تو یہ تو اچھی بات ہے. اور آپ نے کتنی اسٹوڈنٹ تیار کی اس چیز کے لیے؟ اور ابھی فی الحال میں فائٹرز کی ٹریننگ نہیں کرتی, میں بس جو ہیلتھ اینڈ فٹنس انتھوزیسٹ سے ان کی ٹریننگ کرواتی ہوں. اچھا, فٹنس پہ زیادہ کرواتی جی. ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ اپنا جم کیوں نہیں بنا لیتی؟ میرا پلان ہے, ابھی فی الحال میرا فوکس ایتھلیٹ بننے پہ ہے, بیکاز ایتھلیٹ بننا it takes a lot of time, it takes a lot of energy. میں زیادہ ٹریول بھی کرتی ہوں, فائٹ کیمپ بھی لگاتی ہوں, تو میرا فوکس ابھی فی الحال ایتھلیٹ بننے پہ ہے. مگر انشاءاللہ جب میں ریٹائر ہو جاؤں گی پھر میں ایک جم کھولوں گی. اور یعنی یہ تو اپنا پیشن ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کو ورلڈ چیمپئن شپ کھیلنے کا موقع دے اور آپ جیتے, تو پھر آپ کیا دیکھتی ہیں ہمارے ملک میں جو مسئلے مسائل ہیں؟ ظاہر کہ آپ کے سامنے, آپ کیا کریں گی اس ملک کے لیے؟ ہم سارے مسئلے مسائل کی باتیں کریں تو ہم کل تک بیٹھے رہیں گے. بٹ میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میں خواتین کے لیے موسٹلی کام کرنا چاہتی ہوں. میں فیمیلز کو امپاور کرنا چاہتی ہوں. آئی تھنک میں آلریڈی کر رہی ہوں میرے ٹریننگ سے, فائٹ سے, سوشل میڈیا سے, مگر میں مزید کرنا چاہتی ہوں. فیمیلز کے لیے ایک جم بھی کھولنا چاہتی ہوں. ہمیشہ کہتی رہتی ہوں کہ فیمیلز کو اپنی جسم مضبوط کرنا چاہیے, دماغ مضبوط کرنا چاہیے, اور آئی وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ. آئی وانٹ ٹو ٹیچ ویمن ہاؤ ٹو بی اسٹرانگ. آپ نے فیمیل کو کس سائڈ پہ لگا دی ہے؟ فیمیل تو کہتی ہیں کہ میں پارلر کھولوں گی, میں بوتیک کھولوں گی, آپ نے کس سائڈ پہ لگا دی ہے؟ دیکھیں, آئی تھنک فیمیلز ویسے بھی اسٹرانگ ہیں, فیمیلز مرد سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہیں. اچھا, آپ باہر بھی جاتی ہیں, دیکھتی ہیں فیمیل کو, اور آپ بھی یہ مردوں کی طرح MMA میں فائٹ کھیل رہی ہیں. کیسے دیکھتی ہیں آپ ہماری جو پاکستانی فیمیل ہیں ان کو گھروں میں؟ اور وہ تو ایکسرسائز بھی نہیں کرتی, بس کھاتی پیتی ہیں اور بس سوتی ہیں, اور اتنی موٹی ہو جاتی ہیں. ان کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں, آئی تھنک جیسے کرکٹ ایک گراس روٹ کلچر ہے ہمارے ملک میں, اسی طرح فٹنس بھی آہستہ آہستہ بن رہا ہے ایک گراس روٹس کلچر. چلو شاید MMA اس لیول تک نہیں آئی ہے, مگر میں دیکھ رہی ہوں کہ زیادہ خواتین جم میں بھی آ رہی ہیں. چلو اگر جم میں بھی نہیں جا رہی تو وہ پارک میں واک کے لیے جاتی ہیں, وہ اپنا ہیلتھ اور فٹنس کو دھیان زیادہ دے رہی ہیں, اور یہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے. اس سے زیادہ میں تو شاید کافی اسٹیپس آگے چلی گئی ہوں. زیادہ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ سارے خواتین میری لیول کے فٹنس پر آئیں. اٹ وڈ بی نائس, بٹ آپ نے تو خواتین کی ساری لیمٹس کراس کر دی, اور الحمدللہ انشاءاللہ اور بھی لیمٹس کراس. یعنی کہ آپ عورت کی شکل میں مرد ہیں آپ, اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ لیڈیز کو اس طرح مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر گھر میں بندہ تنگ کرے تو ایسی کی تیسی کر دیں. کراچی کے لوگ وہ تو زیادہ پان سپاری اور اس طرح کے شوقین ہیں. لڑکوں کو آپ کیسا دیکھتی ہیں وہاں پہ؟ وہ اس چیز میں شوق رکھتے ہیں, نہیں رکھتے, یا فیوچر کیا ہے؟ آئی تھنک obviously لڑکوں کا فیوچر it's more present, it's closer than females, because لڑکوں کی زیادہ ٹریننگ پارٹنرز ہوتی ہیں.
لڑکے جیسے گھر سے باہر رات کو ٹریننگ بھی کر سکتے ہیں, خود ہی جا سکتے. جیسے کبھی کبھار اگر میرا ڈرائیور نہیں ہوتا, کوئی مجھے وہ ڈراپ نہیں کر سکتا, میں نے بھی ٹریننگ ایک دو دفعہ مس کیا ہے. جیسے مرد کی ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ خود ہی گاڑی چلا سکتے ہیں, بائک چلا سکتے ہیں, تو اس چھوٹی چھوٹی ایڈوانٹیجز ہیں. مرد کی اسٹرینتھ بھی زیادہ ہوتی ہے. جیسے جب میں مرد کے ساتھ ٹریننگ کرتی ہوں, لڑتی ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ وہ تھوڑا اسٹرینتھ لیول کم کرتے ہیں تاکہ وہ ٹریننگ میٹ کریں. وہ زیادہ اسٹرینتھ لگا سکتے ہیں تو ان کی بینیفٹس بھی زیادہ ہوتی ہیں. بٹ آئی تھنک اٹس جسٹ اباؤٹ اپرچونیٹیز. الحمد للہ پاکستان میں زیادہ پچھلے 5 سال میں زیادہ اپرچونیٹیز کھلاڑیوں کو مل رہی ہیں, اور مزید اور بھی اپرچونیٹیز ملنے چاہیے. خیر ابھی تو ماشاءاللہ پاکستان میں ایک میڈلوں کی بہار آئی ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح قائم و دائم رکھے اور پاکستان کو اسی طرح اچھی خبریں ملتی رہیں انشاءاللہ. ہماری حکومت جو ہے, حکومت پاکستان, وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ سندھ, اس کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آپ پلیز کھلاڑیوں کو سپورٹ کرتے رہیں, سپورٹ دیتے رہیں. اب صرف کھلاڑیوں کو سپورٹ نہ دیں جب ہم میڈلز حاصل کریں, اس سے پہلے بھی سپورٹ دیں, بیکاز ایتھلیٹس کو صرف سپورٹ ملتی ہے جب ہم میڈلز حاصل کرتے ہیں, مگر اس سے پہلے ہمیں سپورٹ ملنا چاہیے تاکہ ہم میڈلز جیتیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ جب پودا لگاتے ہیں اس کو پانی کی, خوراک کی ضرورت ہوتی ہے, اس وقت کوئی نہیں دیتا, مگر پھل کی خواہش سارے کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب خوراک ملے گی تو پودا بڑا ہوگا, وہ پھل بھی دے گا. ہمیں اس چیز کے لیے کوشش کرنی چاہیے, حکومت ابالہ کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے. یہ بتائیں کہ جب آپ پہلے میڈل جیت کے لائی, اس میں گورنر سندھ یا وزیر اعلیٰ سندھ نے آپ کو بلوایا یا کچھ چیز انعام نوس کیا یا کچھ بلوایا, یا کچھ بھی نہیں ایسا؟ نہیں, آئی تھنک ایک دو نیوز چینلز نے اسٹوری پوسٹ کیا تھا, مگر اس کے علاوہ کچھ نہیں ملا تھا مجھے. تو حکومتی لیول پہ یعنی کوئی سپورٹ نہیں ہے اس چیز پہ؟ I wouldn't say there's no support, but I think there's very little support for this. ابھی جس طرح سے کرکٹ کو سپورٹ ملتی ہے اس طرح کا بالکل نہیں ہے. You can't even compare the support level. نہیں, وہ دیگر سپورٹس میں تو مجھے پتہ ہے کہ پاکستانی حکومت کی سپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے. چند ڈپارٹمنٹ ہیں جو اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو حکومت نے کسی لیول پہ سپورٹ کیا؟ نہیں, یہ سارے جو اسپانسرز جو سب کچھ آج تک ملے ہیں وہ سارے پرائیویٹ اسپانسرز ہوتی ہیں, حکومت سے کوئی سپورٹ نہیں. اچھا, ابھی آپ جو میڈل جیتی ہیں یہاں پہ کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہو, حکومتی نمائندے نے, یا کسی نے آپ کو مبارکباد دی ہو؟ اس گورنمنٹ کے سائڈ سے نو. تو اس کے باوجود بھی آپ ٹریننگ کر رہی ہیں, اور یہ آپ کی بڑی ہمت ہے, اور پاکستان کے مشکل حالات ہیں اس کے اندر آپ اس ٹریننگ کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور آگے آپ کس کمپٹیشن کی تیاری کر رہی ہیں؟ ابھی انشاءاللہ ہم ورلڈ چیمپئن شپس کے لیے تیاری کریں گے, پھر اس کے بعد کراٹے کامبیٹ جو دسمبر میں آ رہی ہے اس کی تیاری کریں گے, اور پھر آگے دیکھیں گے. جی, اللہ آپ کو کامیاب کرے انشاءاللہ. ہماری کوشش ہے کہ جو بھی ہمارے ہیرو ہیں پاکستان کے, اور ہماری جو بیٹیاں جیت کے لا رہی ہیں یہ میڈل, انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں, اور ہم 94 سپورٹس کے طرف سے ان کو انشاءاللہ 1 لاکھ روپے انعام دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ ورلڈ چیمپئن شپ جیت کے آئیں گی تو ہماری طرف سے 5 لاکھ کا اس کے لیے انعام ہوگا. اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے ان کو ضرورت ہوتی ہے, جیسے کہ انسان کو کسی منزل پہ پہنچنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے, ان کو بھی ایسے کمپٹیشن کے اندر جانے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے, اور اس میں بہت سے لوگوں کو آگے آنا پڑے گا. ہم حکومت کو نہ دیکھیں, ہر بندہ اپنے طور پہ کوشش کرے تو یہ نوجوان, یہ بچیاں بھی جو ہے نا آگے ملک کا نام روشن کر سکتی ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ ہمیشہ آپ اسی طرح پاکستان کے لیے میڈل جیتیں اور پاکستان کا پرچم بلند کریں. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می.